بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين. Salamun alaikum, my dear respected brothers and sisters, and welcome to tonight's program. On behalf of Dallas Youth, we want to say first and foremost, we love you all so much. Thank you all for coming tonight and putting aside your Saturday night to come and experience a spiritual experience, inshallah. And inshallah, we can use this night as a night to gain a sense of nearness and increase our love towards Allah subhanahu wa ta'ala, and through there, increase our love towards His creation, especially Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa and his beautiful Ahlul Bayt alayhimus salam. So inshallah, to begin the program, we're going to start with the recitation of the Holy Quran, and then we're going to have Hadith Kisa, and then I'm going to take 1 or 2 minutes to explain how the rest of the program is going to go. So yeah. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد الذي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأخطره فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك بالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتكونون تراث أهلا لمعا وتحبون المال حبا جمعا كلا إذا دخت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يطق واتقوا أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي صدق الله العلي العظيم. Inshallah, I'll be inviting up Brother Akbar Sajjad for the recitation of Hadith Kisa. So if everyone could please welcome him with a loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajal faraj.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتعذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتعذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتعذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لواي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت:
السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتعذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتعذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تعزن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبيه إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا.
فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. Jazakallah, Brother Akbar. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you and increase your love for the Ahlul Bayt and accept from you your hajat and your deepest of du'as. Inshallah, I'll now be inviting Brother Muhammad Pirbai for the recitation of a salam. So if everyone could please welcome him with a loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa rajal. Muhammad wa ali Muhammad salawat. So in the days of Shahadat of Imam Zainul Abidin, I'm going to recite English salam on one of his hardest moments that he's ever faced. Muhammad wa ali Muhammad salawat. I could not do any more. I promised my hands were tied as I lay you in your grave all alone tonight. My sister, I'm sorry. Please forgive me. I raised you with so much love. I fed you with my hands. I could never see you cry. Your wish always was my command. I used to play with you as though we were best friends. Today I am burying you in this foreign land. You were always frightened of the dark when it was night. Forever you lay in a prison where there's no light. My sister, I'm sorry. Please forgive me. I could not do any more. I promised my hands were tied as I lay you in your grave all alone tonight. My sister, I'm sorry. Please forgive me. The palace where we were stood, our necks in our hands in chains. The enemy asked, are you the daughter of Hussein? A tear rolled down your cheek as they laughed at his pain. They pointed and told us to come forward by our names.
An evil man asked for you to be a maid for him. My body began to shake, but I could not move a limb. My sister, I'm sorry. Please forgive me. I could not do any more. I promised my hands were tied as I lay you in your grave, all alone tonight. My sister, I'm sorry. Please forgive me. Is this how this brother will get to say goodbye? Your body is scalded, so sunken are your eyes. The slaps you have on your face, the sound of your final cries, the state of your body will haunt me until I die. As I use my bare hands to make a grave in the ground, how can I forgive myself? You don't even have a shroud. My sister, I'm sorry. Please forgive me. I could not do any more. I promised my hands were tied as I lay you in your grave, all alone tonight. My sister, I'm sorry. Please forgive me. Muhammad wa ali Muhammad salawat. Subhanallah, man. That's the only way that could have been described. Please recite a loud salawat for Brother Muhammad Pirbhai. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Truly, what our Aimma went through is sometimes so indescribable, but I think that perfectly captured what our Imam Sajjad alayhi salam went through. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you and accept from you your du'as and hajat. I'll now be inviting up Brother Zunair Raza for the recitation of another salam. So if everyone could please welcome him with a loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajal faraj. Muhammad wa ali Muhammad salawat. ऐ मोमिनो जब मजलिस शबीर में आना, बच्चों का तुम्हें वास्ता ये भूल न जाना। ये सोच के जी खोल के तुम अश्क बहाना। मजलिस जहाँ होगी वहाँ आती है सकीना। पानी ना मिला आज भी प्यासी है सकीना। प्यासी है सकीना, है प्यासी है सकीना। अल्लाह करे आए कभी ऐसा ज़माना, हो शाम के जिंदा की तरफ आपका जाना।
ہٹ جائے گا دل دیکھ کے وہ غم کا ٹھکانہ، بے حال ہوئی قبر میں سوتی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ۔ یوں جانب دریا گئے عباس دلاور، اور دریا سے مشکیزہ بھرا بادل مستر، دریا کی ہر ایک موج یہ کہتی تھی تڑپ کر، ہے تیسرا دن ہائے تڑپتی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ۔ شام آ گئی جب چھانے لگا بن میں اندھیرا، زینب نے کیا بھائی کے لاشے پہ یہ نوحہ، کیا تم نے سکینہ کو کہیں دیکھا ہے بھیا، ایک کوزہ لیے دشت میں آئی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ۔ جب 11 محرم کو سوئے شام سے دھاری، دریا کی طرف دیکھ کے زینب یہ پکاری، عباس نہ مر جائے بھتیجی یہ تمہاری، بے حال میری گود میں بیٹھی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ۔ اس طرح ستم ڈھاتے ہیں اب ظلم کے بانی، لا کر یہ بھرے کوزے بہا دیتے ہیں پانی، کچھ اور بھی بڑھ جاتی ہے یوں تشنہ دہانی، بھائی کی طرف دیکھ کے روتی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ۔ یہ ظلم بھی کم سن پہ ستمگاروں نے ڈھایا، رکھا ہے اسے قید وہاں پر یا کو تنہا،
رہتا ہے جہاں دن میں قیامت کا اندھیرا، ڈر ڈر کے نہ مر جائے اکیلی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، ہے پیاسی ہے سکینہ۔ اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Jazakallah, brothers in air, for blessing us with those profound words. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you and accept from you your dua. Inshallah, I'll now be inviting Brother Ayan Ravjani up to recite a salam. So if everyone could please welcome him with a loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajal faraj. بر محمد و آل محمد صلوات۔ میں اکیلی اندھیرا وہ دشت بلا، جل گئے خیمے کرتا میرا جل گیا، پھر میری سمت کو ایک ظالم بڑھا، میں لرزنے لگی دل دھڑکنے لگا، بابا اس نے کانوں سے نوچی میری بالیا، کان کے خون سے کرتا میرا تر ہوا، اس نے منہ پہ تماچا لگایا میرے، میں سنبھل نہ سکی گر گئی خاک پہ، پھر میں چلائی رو کے چچا عباس، شمر مجھے مار رہا ہے، میری مدد کو کوئی نہ آیا، بابا میں روتی رہ گئی، بابا 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 جان کیا میں کہوں کیا نہ کہوں، رنج و الم شام غم حال سفر، شام کے زندہ کے ستم، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤں، بابا اپنے غم تم بھی سناؤ، بابا اپنے غم میں بھی سناؤں، بابا جان شمرے نے جب، بابا جان شمرے نے جب مارے تماچے منہ پر، بالیا کھینچ میری کرتا ہوا خون میں تر، بابا جان دیکھو ذرا، بابا جان دیکھو ذرا نیل ہے رخسار میرے، کیا یتیموں پہ ستم کرتا ہے یوں کوئی بشر، شمر کو دیکھ کے میں خوف سے تھراتی ہوں، بھیا سجاد کے پیچھے ہی میں چھپ جاتی ہوں،
اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤں۔ بابا جان بازو بندھے، بابا جان بازو بندھے، سب کا بندھا میرا گلا، جب رسن کھچتی تھی دم گھٹتا تھا ہر گام میرا۔ بابا جان میں نے کیا، بابا جان میں نے کیا پنجوں پہ چل کر وہ سفر، درد ہوتا تھا تو چلاتی تھی بابا بابا، غش میں کھاتی تو زمیں پر نہیں گر پاتی تھی، رسی اس طرح سے گردن میں پھنسی جاتی تھی۔ اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤں۔ بابا جان دیکھے نہ کیا، بابا جان دیکھے نہ کیا، سن بھی نہ پاؤ گے بیاں، میرے رخسار پہ ظالم کی انگوٹھی کے نشاں۔ بابا جان تم بھی مجھے، بابا جان تم بھی مجھے اب نہیں پہچانو گے، خاک بالوں میں لہو کانوں سے اب تک ہے روا، صبر ہر غم پہ مگر کیسے کیا مجھ سے سنو، تیرا 100 میل سفر کیسے کیا مجھ سے سنو۔ اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤں۔ بابا جان تم کو نہیں، بابا جان تم کو نہیں کیا میرے زخموں کی خبر، اب مجھے لوگ بلاتے ہیں یتیمہ کہہ کر، بابا جان آج تلک، بابا جان آج تلک میں یہ سمجھ پائی نہیں، باپ کا جانا یتیمی یا اسیری ہے پدر، لوگ مجھ سے یہی کہتے ہیں کہ تو مانگ دعا، اب کسی کو بھی یتیمی نہ ملے تیری طرح، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤں۔ بابا اپنے غم تم بھی سناؤ، بابا اپنے غم میں بھی سناؤں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ Subhanallah. Jazakallah khairan, Brother Ayan, for that breathtaking and astonishing recitation. Please recite a salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. May Allah subhanahu wa ta'ala accept your du'as and reward you and continue to keep you on this path of the Ahlul Bayt alayhimus salam. Inshallah, I will now be inviting up Sister Ramla Anwar for the recitation of a spoken word. So if everyone could please welcome her with a loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali. Assalamu alaikum. Thank you everyone for giving me the space to share this broken word that I wrote about the other bit. How do I explain these thoughts that run through my brain
No, don't tell me that happened, or I'll go insane. It can't get worse, but it gets worse, this pain. Who do I curse? I curse Yazid's name. I see the likes of him on every throne. But where is my Hussein? O owner of the worlds, where is my Hussein? I see innocent lives slain. This ummah is in disdain. I think of the children and women of Karbala, and my head drops in shame. The pleading scream of injustice all these years, and it still sounds the same. I ask Allah, when, oh when will you send the light of Hasnan? The world bleeds, oh it bleeds, oh Yemen, oh Afghanistan, oh Palestine in chains. Oh Lebanon, Syria, Iraq, China, oh this dunya. Corruption on every mountain and plain. Allah, don't tell me this ummah's prayers are in vain. But how do I find the nerve or audacity to complain when my Savior aches to save, but we are the ones to blame? O Creator, for the love of Elibet and their gain, purify us and teach us humans just how to be humane. Let us be ready to say, Labbaik to the son of Hussein. That's all. Thank you, everyone. Salawat. Jazakallah, Sister Ramla, for those sensational words. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you and accept from you your du'as. Please recite a salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wal jal farajah. Inshallah, I'll now be inviting up Brother Mohsen Ali Ladak for the recitation of another salam. So if everyone could please welcome him with a loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. بر محمد و آل محمد صلوات. میری زنجیر نہ کھینچو سکینہ جاگ جائے گی. میری زنجیر نہ کھینچو سکینہ جاگ جائے گی. کبھی بچی کو تکتا ہے کبھی آنسو بہاتا ہے. در زندان پر بیٹھا مسافر سب سے کہتا ہے ذرا آرام سے گزرو سکینہ جاگ جائے گی. میری زنجیر نہ کھینچو سکینہ جاگ جائے گی. اگر اولاد والے ہو تمہیں یہ سب پتہ ہوگا. ادھوری نیند سے اٹھ جائے جو بچی تو کیا ہوگا. خدا را شمر کو روکو سکینہ جاگ جائے گی. میری زنجیر نہ کھینچو سکینہ جاگ جائے گی. ابھی زندان میں ہو جائے گا کوہرام پھر برپا. وہ آہت سمت
سمت کے سمجھے گی کہ شاید آ گئے بابا، در زندان نہ کھولو، سکینہ جاگ جائے گی، میری زنجیر نہ کھینچو، سکینہ جاگ جائے گی۔ کبھی بچی کو تکتا ہے، کبھی آنسو بہاتا ہے، در زندان پر بیٹھا مسافر سب سے کہتا ہے، ذرا آرام سے گزرو، سکینہ جاگ جائے گی، میری زنجیر نہ کھینچو، سکینہ جاگ جائے گی۔ اگر اولاد والے ہو تمہیں یہ سب پتہ ہوگا، ادھوری نیند سے اٹھ جائے جو بچی تو کیا ہوگا، خدا را شمر کو روکو، سکینہ جاگ جائے گی، میری زنجیر نہ کھینچو، سکینہ جاگ جائے گی۔ مچاؤ شور نہ لوگو، سکینہ جاگ جائے گی، میری زنجیر نہ کھینچو، سکینہ جاگ جائے گی۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ Jazakallah khair, Mohsin, for that rich and deep recitation. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you and accept from you your du'as. Please recite a salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Inshallah, I'll now be inviting up Sister Rabab Zaidi for another spoken word. So if everyone could please welcome her with a loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaikum, everyone. Before Adam was created, God told the angels of his plan to place the honor of representing him within the soul of man. The angels were bewildered and expressed their trepidation. They wondered how the Lord they loved could grant such elevation to a being that could stray from him and be a source of pain. Of all the creatures they could fathom, the human seemed profane. A source of misery and mischief, how could such creatures be esteemed? For all the bloodshed they would cause, how could the human be redeemed? As the angels posed this question and vocalized their thoughts, God's response to them was simple: I know what you know not. As he breathed life into Adam's clay, he gave him knowledge of the names of everything in existence, including the Ahlul Bayt. As Adam spoke their names, the angels were in awe and were humbled by these beings so beloved to Allah. For when the angels learned the names of the 14 Masumin, they understood the true potential of the greatest human beings. Millennia have passed since that fateful conversation in which Adam shocked the angels with his impressive declarations. Now the world is full of chaos, devastation, and division, and humanity is restless for the fulfillment of God's vision. The collective consciousness that binds us to our fellow beings is urging us to bring to life a deeper way of seeing, to secure the destiny that God created us to seek, to represent him in the way we love, the way we act and speak. But the world is vast and life is brief. To which story should we turn?
to recognize the pathway for which our restless spirits yearn. The universe holds its breath as Karbala begins to speak. It says, I hold the hidden secrets to the pathway that you seek. For Hussein illuminated Haqq like an irradiated sun, embodying the sacred strength of knowing God is one. Every angel would shed its wings, and all the seas would drain their waters to honor the beloved son of the holy prophet's daughter. The doves within the skies and the owls atop the trees, the constellations in the heavens and the waves within the seas. Every atom of existence yearns to take part in this azah and offer their condolences to the heart of Fatima. For in the mizan of good and evil, the tawheed of one Hussein could drive away the darknesses that afflict the whole of man. Hussein remains the sacred flame that brings light to each dimension, and at his holy, blessed doorstep, every creature gains ascension. Salawat. Hussein remains the sacred flame. Subhanallah. Such thought-provoking poetry. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you, Sister and accept from your du'as and bless you infinitely. I request the brothers to please move up. And also, after the program ends, please make your quick exit, as we'll have the sisters only matam dari. And with that being said, I would now like to invite DFW's very own Shaykh Amin Rastani to bless the mu'mineen and mu'minat. Please ascend the mimbar, Shaykh, and bless us with your words. Bar Muhammad wa ali Muhammad, salawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. So alhamdulillah, we have this opportunity to be together. I don't think we did this last year, right? We did it online, if we did anything, correct? Yeah. It's a night that, I'm not going to lie, personally I look forward to. And it's an honor to be amongst all of you. And first of all, may Allah accept the efforts of the brothers and sisters that have been involved in setting this up. I know you guys have been busy for a while now, figuring things out. And alhamdulillah, it's going good. I want to begin, it's not going to be a long speech, of course, just a few pointers, and I just want to do a little bit of poetry myself. It's Farsi poetry, but explain certain parts of it. What fascinates me all the time regarding Ashura, Imam Hussein, and all of that is that no matter who you are, no matter how great you are, no matter how cool you are, no matter how knowledgeable you are, no matter if you, whatever you are, with Imam Hussein, everyone takes pride in being the dust of the shoes and the feet of his zuwar, of his lovers, of those who weep over him. Just yesterday we lost Ayatollah Uzma, Sayyid Sa'id al-Hakim. Lots of you saw the clips of him pushing that wheelchair. I didn't know what was going on until I read. This man could barely walk. Every time I would see him, Ayatollah Hakim, from video, I never saw him in person. I was like, this person can barely walk. You can tell he's not doing well. Then you see a video of him pushing the wheelchair of a Za'ir of Arba'in. Guys, stay humble with Imam Hussein alayhi salam. Don't let politics get in the way of anything and Imam Hussein be a reason for division.
Yeah, this is a slogan that everyone repeats, that Al-Husayn yajma'una, that Hussein unites us. You see certain things, you hear certain things, and this person does it like this, that person does it like that, this culture, that culture. No, none of this stuff matters. What matters is Imam Hussein. And so inshallah, as you guys are growing up, whatever we see of other people, whatever we see of previous generations, whatever, doesn't matter. We're going to try our best to be as khalis, as pure-hearted and pure-intentioned as we can be, inshallah. Because we see these greats, he's pushing the wheelchair of a Za'ir in Arba'in when he himself can barely walk. I was in pain watching this. His mouth is shut. He's not saying anything. Ayatollah Hakim. And his head is down, this is what I have to do. I am teaching the people of the world, the Shia of the world, this is what it's all about. It's very interesting. His great-grandfather, Ayatollah Sayyid Muhsin al-Hakim, just a couple days ago, I came across a black and white picture of his. I was like, this is a beautiful picture. I always get this calmness when I see Ayatollah Hakim, Sayyid Muhsin, the great Sayyid Muhsin Hakim. So I changed the wallpaper on my phone to that. It's interesting. Then a couple days later, we found out that his grandson, Ayatollah Sa'id, has passed away. Allah yarhamu, may Allah bless his soul, and all of the maraja soul, ulama's souls who have gotten Imam Hussein to us and where we are today, inshallah. Okay, so I want to share a story with you tonight from Ayatollah Alawi Brujerdi. He is the grandson of Ayatollah Uzma Brujerdi, the great of all time, one of the greatest of all time. This grandson of his, Ayatollah Alawi Brujerdi, he's alive in Qom right now, you see him. He tells a story of Allama Tabatabai. Now remember, I started with this idea of, it fascinates me how these great ulama, the things they do and the things they say when it comes to Imam Hussein, like big exceptions are made there. And so he's telling the story. He says, I was young and we went to Allama Tabatabai's home, we knocked, he opened the door and we sat. And someone made tea and knocked the door from the back, so it was, the inside of the house, the women are there, probably Allama Tabatabai's wife or daughter or somebody, knocks on the door, meaning the tea is ready for your guests. And so he brings the tea out. And he says, I saw, Ayatollah Alawi Brujerdi as a young person, he says, I saw Allama Tabatabai, his hands were shaking because he was old. So I took the tea tray from him and offered it to the guests. And that's also something, sometimes you notice our young ones, they're not very familiar with this culture of respecting the elders. Someone might be struggling to walk, sit, everyone's just sitting there just looking on. No, get up and help the man. Get up and help the auntie. Anyway, that's a side point. He says, he passes the tea out. There was a person in this gathering who was a reciter of the Masa'ib of Abi Abdullah alayhi salam. And so, Allama Tabatabai, he tells him, now that you're here, I want you to recite Musibah for me. Yeah? And so he begins. He sits on a chair and he begins reciting, and he recites the Masa'ib of Ali al-Akbar. Now the poetry he's reciting is from a person by the name of Iraj Mirza. And as he's going through this poetry and reciting Masa'ib, it says that Allama Tabatabai, he's crying, and he says, Ayatollah Brujerdi, he says, I saw the tears coming down on his beard. This is Allama Tabatabai, brothers and sisters. Where was he crying like this? When the reciter reached that last line of poetry. Allama Tabatabai, he says, A'id, recite it again. He recites that last, A'id, A'id 4 times. And Allama Tabatabai, he's crying until the Masa'ib finish, the poetry ends. Allama keeps striking his leg like this. And he keeps repeating this last line of poetry of Iraj Mirza. Okay. Then he says something, and this is what fascinates me really. Because I have an idea of how hard it is, the scholarship that these greats, that they had. Yeah? It's not something you do overnight. It's 20, 30, 40 years of work what these people did for certain works of theirs.
Allama Tabatabai, he says this after it's all done. He says, I wish Iraj Mirza would give me this one line of poetry. Give me this one line of poetry, and I give him all of tafsir of Al-Mizan. Subhanallah. Al-Mizan is the boss of tafsirs. Everyone looks up to tafsir Al-Mizan. He says, my entire Al-Mizan for this one line of poetry for Ali al-Akbar. And so Alavi Burujirdi, he says that, I was a young Hawza student, mustashkil, always trying to find the ishqals and things and asking questions and challenging arguments. So I said, I told Allama Tabatabai, I said, do you know this Iraj Mirza, who he is? He's not your normal poet that is always composing poetry for Imam Hussein or something. This is a person that does poetry on things that are inappropriate. Look at that. When I say don't let these things get to you, don't let lowliness and petty issues get to you, look, this is the way Allama Tabatabai looks at it. Like Imam Hussein is just next level. Let's not get petty. Let's not get caught up in certain things. I don't need to mention, you guys know what I'm talking about. He says, do you know Iraj Mirza? Do you know of his poems? Look at what Allama Tabatabai says. He says, yes, I'm aware. As a matter of fact, I have his book of poetry here at home. I know exactly what kind of poems he writes. But still, I wish I could give it for that. A person who composes such poetry for Ali Akbar, I don't think I can even imagine that Sayyid al-Shuhada doesn't care for that person on the Day of Judgment. Our scholars, they say this. Imam Hussein, on Muharram, he throws out a net. He doesn't care what he gets in that net. He brings them all in. And then I'm gonna get petty on things. So now I want to recite some of this poetry for you and explain it to the best of my ability in English. I have a very weak, flawed translation here that I just put together myself. And then we get to that last line and I explain that to you a little bit. And what I want to get out of all of this, brothers and sisters, is that, it's fertile ground, guys. It's up for grabs. You can take it. Whoever wants it, Bismillah. English poetry is going to be the thing, and not so long from now. I'm just telling you, we are in a transitional phase. I'm not saying that Urdu and Farsi and Arabic should go. Never, never. But I'm saying there is going to be a generation that might be a little bit farther away from these things and closer to the English side. Does Imam Hussein care about the language? You tell me. And so it's time to start working on these things. Rich poetry. If it's rich, it doesn't have to be graphic. Our ulama, some of them, they couldn't take it. The graphics, they couldn't. The graphic stuff, they couldn't take it. They're like, keep it rich and get the point across. And that itself will break the heart the most. All right, so let me recite. It's 8 lines here. I'll do the Farsi and then translate the English, and then go to the next line, Farsi, and then English, inshallah. He says, رسم است هر که داغ جوان دید دوستان رأفت برند حالت آن داغ دیده را. So the main point here is داغ جوان. You know what that means, right? It says it's the tradition. Whoever loses their youth, because it's something else, it hits you hard when you have a youth that is the fruit of your life, and then you all of a sudden lose them. It hits hard. It says there's a tradition that when someone suffers from the loss of a young child of theirs, of a young son or daughter of theirs, what is it? That person's friends will show sympathy to that individual. رأفت برند حالت آن داغ دیده را. یک دوست زیر بازوی او گیرد از وفا و آن یک ز چهره پاک کند اشک دیده را. One friend will take them from under their arm out of loyalty, while another will wipe away from their face the tears. He's building it up. What did people do for Imam Hussein? He lost Ali al-Akbar.
آن دیگری بر او بفشاند گلاب قند تا تقویت شود دل مهنت کشیده را. That other one will give them sugary rose water. You know, when you pass out, when like this, when you're under a lot of pressure, all of a sudden you want to faint. Back home, this is what they would do. They would give you a sugary drink to raise your blood sugar, right? It says that one person will give him that a sugary rose water to drink, maybe. So their suffering heart is rejuvenated. Bring them back to life. یک چند دعوتش به گل و بوستان کنند تا برکنندش از دل خار خلیده را. Some will invite him to flowers and gardens, this person who's lost their young one, yeah? To extract the thorn that has entered their heart. You see what he did there? He's talking about gardens and flowers, but then he talks about the thorn that's in this person's heart, which is, this is rich poetry, brothers and sisters. القصه هر کس یه طریقی به طریقی ضروی مهر تسکین دهد مصیبت بر وی رسیده را. Long story short, al-qisse. Long story short, every person will try in one way or another out of affection and love to alleviate the tragedy that has befallen them. Now this part goes to Imam Hussein. آیا که داد تسلیت خاطر حسین چون دید نعش اکبر در خون تپیده را. Question: Who gave condolences to the heart of Hussein when he saw the dead body of his Akbar engulfed in blood? آیا که غمگساری و اندوهبری نمود لیلای داغ دیده مهنت کشیده را. Question: Did anyone relieve of grief and remove the sorrow from the distressed and devastated Layla, mother of Akbar? In other words, no one did that. But what did they do? This is the last line now. And there's lots of meaning in here. I'll try to get it across and explain a little bit. So all these lines were for this. It culminates here. It reaches the climax here. Allama Tabatabai, he says, I wish I had this line. And I would trade it for all of Al-Mizan. بعد از پسر دل پدر آماج تیغ شد آتش زدند لانه مرغ پریده را. After the son, what did they do to the son? قطعوه بسيوفهم. They chopped him up with their swords. That's what the narrations say. They chopped him up with the swords. They didn't say they killed him with the swords. They cut him to pieces. Another line of poetry that I love, that I heard someone recite once back home, says that they shattered the mirror of Hussein to pieces. Look at that. Akbar was the mirror of Hussein, reflection of Hussein alayhi salam, because Hussein is a reflection of Fatima, who's a reflection of Rasulullah. They cut him to pieces like the mirror that is destroyed into pieces and shattered to pieces. This is what they did to Akbar. So it says, after the son, who they chopped to pieces, the heart of the father was made subject to swords. But no one attacked Hussein after he came to the body of Akbar. So that's why it says they chopped his heart. What did they do when he is next to the body of Akbar? And he calls to the sky, he calls to Allah. لَعَنَ اللَّهُ قَوْمًا قَتَلُوكَ. May Allah curse the ones who killed you, and all of a sudden a silence. What happened? Did Hussein die? Next to Akbar, his face, they say, is on the face of Akbar. He just can't. As if they thought he died from the grief of Akbar. What did they do to his heart though? Why are you saying the same way? His son was subject to the blades, was made subject to the blades and the target of the blades. His heart was made target of the blades. Do you know what they did, brothers and sisters? They began to cheer and mock Hussein. They destroyed the heart of Hussein. They chopped up the heart of Hussein. They set fire, the poetry ends here. They set fire to the nest
of the flown off bird. The heart of Hussein was a nest, and it had a bird in it by the name of Ali al-Akbar. This Ali flew away. They took him, and that wasn't enough. They set fire to the nest, which is the heart of Hussein. They set fire to the nest of the bird that had flown away. With what? They cheered, they mocked, to the point that Imam Hussein, people thought that he has died. So once again, I ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless all of you. Brothers and sisters, whatever you do, no matter what happens, keep your unity. Stay focused and work as hard as you can. This is the starting point, it seems. Imam Hussein alayhi salam, it seems, is the starting point for us. Whoever you are, whatever you've done, it starts from here, inshallah, and it ends in Allah's hands. He will take our hand, inshallah, put our hand in the hand of Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah. And keep me, this very humble servant, as well, in your du'as. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Salawat. حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں اپنے بندے ہاتھوں کو بیمار کے زیور کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو بھولی نہیں میں اٹھتی ہوئی آندھی کو وحشت کو بیاباں کو چھپتے ہوئے سورج کو تاریکی میدان کو چلتے ہوئے خنجر کو نیزے پہ تیرے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں لہراتے ہوئے نیزا ہے شمر کا وہ بڑھنا آ کے میرے پیچھے ہر بی بی کا وہ چھپنا شولوں میں گرے گھر کو چھنتی ہوئی چادر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار سر کو بھولی نہیں میں یاد آتا ہے ایک ماں کا وہ خاک میں دھس جانا
اور آگ کے شعلوں میں ایک ماں کا جھلس جانا، جلتے ہوئے جھولے سے لپٹی ہوئی مادر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو، کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو، اور اپنے کھلے سر کو نہیں میں معصوم سکینہ کو، بڑھتے ہوئے نیزوں کو، رستے ہوئے گالوں کو، بے رحم تماچوں کو، رستے ہوئے کانوں کو، کھنچتے ہوئے گوہر کو، بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو، چشم سجاد سے اب تک بھی لہو جاری ہے، چشم سجاد سے اب تک بھی لہو جاری ہے، چشم سجاد سے اب تک بھی لہو جاری ہے، چشم سجاد سے اب تک بھی لہو جاری ہے، چشم سجاد سے اب تک بھی چشم سجاد سے اب تک بھی لہو جاری ہے، چشم سجاد سے اب تک بھی لہو جاری ہے، چشم سجاد سے اب تک لہو جاری ہے، چشم سجاد سے اب تک شام بازار ہی غیور کی بیماری ہے، چشم سجاد سے اب تک بھی لہو جاری ہے، چشم سجاد سے اب تک لہو جاری ہے، چشم سجاد سے اب تک شام بازار ہی غیور کی بیماری ہے، چشم سجاد سے اب تک بھی لہو جاری ہے، چشم سجاد سے اب تک بھی لہو جاری ہے، چشم سجاد سے اب تک خون رلاتا ہے کھلا اب بھی وہ سر زینب کا، خون رلاتا ہے کھلا اب بھی وہ سر زینب کا، ایسا لگتا ہے سفر شام ابھی جاری ہے، چشم سجاد سے اب تک بھی لہو جاری ہے، چشم سجاد سے اب تک بھی لہو جاری ہے، چشم سجاد
سجاد تماچے نا اسے مار شمر کہے سجاد تماچے نا اسے مار شمر میرے بابا کو یہ معصومہ بہت پیاری ہے چشم سجاد سے اب تک بھی لہو جاری ہے چشم سجاد سے اب تک بھی لہو جاری ہے چشم سجاد سے اب تک بھی لہو جاری ہے جو کہ ہم شکل پیمبر تھا اسی اکبر کو جو کہ ہم شکل پیمبر تھا اسی اکبر کا سامنے بابا کے امت نے سنا ماری ہے چشم سجاد سے اب تک بھی لہو جاری ہے چشم سجاد سے اب تک بھی لہو جاری ہے چشم سجاد سے اب تک بھی لہو جاری ہے کس طرح شمر نے بچی کو تماچے مارے کس طرح شمر نے بچی کو تماچے مارے خوف معصومہ پہ مر کے بھی رہا تاری ہے چشم سجاد سے اب تک بھی لہو جاری ہے چشم سجاد سے اب تک بھی لہو جاری ہے چشم سجاد سے اب تک لہو جاری ہے کہے سجاد تماچے نا اسے مار شمر کہے سجاد تماچے نا اسے مار شمر میرے بابا کو یہ معصومہ بہت پیاری ہے چشم سجاد سے اب تک بھی لہو جاری ہے چشم سجاد سے اب تک بھی لہو جاری ہے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا کے امام یا حسن یا حسین مولا کے امام یا حسن یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا تھی مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا کے امام یا حسن یا حسین مولا کے امام یا حسن یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاخ پلی سینے پہ جو شاخ پلی جس کی ابارن میں جلی جس کی ابارن میں جلی منہ پر تماچوں پہ نشان مولا کے امام یا حسن یا حسین مولا کے امام یا حسن یا حسین اللہم صلی علی السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة السلام على الحسين
وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على 9 المعصومين من ولد الحسين. السلام عليك يا غريب الغرباء ومعين الضعفاء والفقراء، أيها الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الزمان. الأمان الأمان من فتن الزمان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.